السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک ایسا سانحہ ہے جسے رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار جوانان جنت کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ تاریخ اسلام کا المناک باب بن چکا ہے۔ جب ان کے خون کی سرخی سے کربلا کی زمین لالا زار ہو رہی تھی تو یہ دل دوز منظر دیکھ کر زمین و آسمان تک رو پڑے تھے۔ ہر سال محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت حسین کے غم اور شہادت کی یاد سے فضائیں گونجنے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے پیاروں اور جان نثاروں کی قربانی کیوں دی، وہ مدینہ چھوڑ کر کس مقصد کے لیے عراق جا رہے تھے، شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے، کس مقصد کے لیے ان کو شہید کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سب آپ کا اعزاز کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور کئی جنگیں بھی لڑی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہو گئی تو حضرت حسین اپنے بھائی کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آتے جاتے تھے اور حضرت معاویہ ان دونوں کا بہت اکرام کرتے تھے۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ان کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی گئی تو حضرت حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں فوت ہو گئے اور یزید کی بیعت ہوئی تو حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیعت کر لی اور حضرت حسین، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مخالفت کا پختہ ارادہ کر لیا اور دونوں حضرات مدینے سے بھاگ کر مکہ چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ جب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت اور یزید کی خلافت کے بارے میں سنا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے اور ان کے پاس آنے لگے اور آپ کی باتیں سننے لگے، کیونکہ آپ بڑے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے تھے اور روئے زمین پر اس وقت آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا اور نہ آپ کی برابری کر سکتا تھا، لیکن ساری یزیدی حکومت آپ سے دشمنی کرتی تھی۔ اور جب بلاد عراق والوں کو حضرت معاویہ کی موت، یزید کی حکومت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیعت یزید سے فرار ہو کر مکہ آنے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلانے لگے اور تقریباً 150 خطوط بھیجے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اور جماعتیں بھی آپ کو بلانے کے لیے آئیں اور تمام قاصد اپنے خطوط کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور آپ کو ان کے پاس جانے پر آمادہ کرنے لگے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کے بدلے آپ کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر سفر کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے خیر خواہانہ طور پر جانے سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن فاطمہ، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عراق، اپنے پیروکاروں کے پاس۔ حضرت ابن عباس نے کہا، میں آپ کی اس روانگی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا اور آپ کے بھائی پر طعن کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ میں آپ کو اللہ کے نام کی یاد دہانی کراتا ہوں، آپ اپنے آپ کو تباہی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مگر حسین رضی اللہ عنہ سفر کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھ کر اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوں تو یہ سفر اختیار کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو پورے 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی اور یہ حلف دیا کہ وہ اپنے جان و مال سے ان کی مدد کریں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین کو اطلاع دی کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ پھر یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ جب تو کوفہ آئے تو مسلم بن عقیل کو طلب کرنا اور اگر ہو سکے تو قتل کر دینا یا جلا وطن کر دینا۔ اور جب ابن زیاد نے ہانی کو، جو مسلم بن عقیل کی مدد کر رہے تھے، قید کر لیا
تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس آئے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ مسلم بن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت ابن زیاد کے ساتھ جو قبائلی امراء تھے انہوں نے اپنے قوم کے ان لوگوں کو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے ڈرایا، دھمکایا اور انہیں چلے جانے کو کہا۔ ابن زیاد نے کچھ امراء کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دینے کی ترغیب دیں۔ اس کے بعد عورتوں نے آ کر اپنے بھائی بیٹوں کو کہا کہ گھر واپس چلا جا، اور یہ بھی کہا کہ اگر شامی فوج آ جائے تو تمہارا کیا ہوگا۔ یہ سن کر آہستہ آہستہ کر کے سارے لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کو راستہ بتانے والا اور اپنے گھر میں پناہ دینے والا بھی نہ رہا۔ چلتے چلتے مسلم بن عقیل ایک دروازے پر پہنچے تو ایک عورت اشعث بن قیس کی ام ولد تھی، انہوں نے ان کو پناہ دیا۔ دوسرے دن جب ابن زیاد کو اس کا پتہ چلا تو اس گھر کا محاصرہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر مسلم بن عقیل نے لوگوں سے کہا کوئی حضرت حسین تک یہ خبر پہنچا دے کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر ہی میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر رفقائے سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کو ان کے لشکر کے ساتھ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کی تنبیہ فرمائی کہ تو نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا ہے، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی بھرے لہجے میں کہا جنگ سے باز رہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں روانہ ہوتا ہوں، اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت کی بات نہیں جبکہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس ابن مسہر تھا، ابن زیاد نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حسین رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے لمبی مسافت طے کر کے 2 محرم 60 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ پہلا، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں خود اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ دوسرا، میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ تیسرا، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں آمنے سامنے بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتے ہوئے گزار دی۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کی گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہیں۔ آخرکار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا، نتیجتاً حضرت حسین کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے باز نہ آئے۔ آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب زرع بن شریک نے نواسہ رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمرو بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھی شہید اور کوفیوں کے 28 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔
تو اس نے انتہائی گستاخی اور توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے۔ جنت اپنے سردار کی راہ تک رہی تھی۔ 10ویں محرم کو ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانوں نے جنت کے سردار اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے انمٹ داستان رقم کر دی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔